کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھے سب بہن بھائی ہنس رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ بہت اکیلے اور تنہا ہیں، اس محفل کا حصہ نہیں ہیں؟ یا پھر کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک چھوٹا سا جملہ جو آپ کے بہن بھائیوں نے مذاق میں بولا ہو اور وہ ساری رات آپ کے دماغ میں گونجتا رہا ہو؟ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے سگے بہن بھائی ہم سے منافقت رکھتے ہیں، ہمارے خلاف ان کے دل میں بہت زہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو میری آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شادی سے پہلے اور بعد میں بہن بھائی آپ سے منافقت کیوں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو دیکھیں جی، شادی سے پہلے ہم سب بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اندر اس طرح کا ہوتا ہے جو ہمیں تکلیف دیتا ہے اور ہم اس کو گھنٹوں مہینوں سوچتے رہتے ہیں، ہمارے دماغ میں وہ اٹک جاتا ہے۔ تو ان سے ہم نے کس طریقے سے بچنا ہے، کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے، وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ شادی سے پہلے ہمیں بچپن میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بہن بھائی سب اپنے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر بہن بھائی جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا، راز رکھنے والا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال یوں کہ آپ نے اپنی کوئی چھوٹی سی پریشانی اپنی کسی بہن کو بتائی کہ فلاں کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ کے سامنے تو اس نے ہمدردی دکھا دی، لیکن اگلے ہی دن آپ کی اسی بات کو اس نے سب کے سامنے کہہ دینا ہے کہ اس کی تو عادت بن چکی ہے اور اس کا یہی کام ہے اور اس کو کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ پھر جب اپنے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میں جس پریشانی کو فیس کر رہی ہوں، جن حالات سے میں گزر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مگر میری بہن کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ صرف ایک چھوٹی سی بات تھی جو اس نے آرام سے کمنٹ پاس کر دیا کہ یہ تو ہر بات میں ٹینشن لیتی ہے۔ تو یہی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی ہر بات، ہر دکھ پریشانی کسی بھی بہن بھائی کو نہیں بتا سکتے۔ جب کوئی بہن بھائی آپ کو نہ سمجھے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کم بولنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ سب سے بہترین چیز یہی ہے، کیونکہ جہاں پر رشتوں میں احساس نہیں ہوتا نا، کوئی بہن بھائی آپ کا درد محسوس نہیں کر سکتا، وہاں پر آپ نے یہ بات سمجھ جانی ہے کہ آپ نے اپنا ہر دکھ، ہر بات کسی بھی بہن بھائی سے شیئر نہیں کرنی۔ اور دوسری بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہن بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیشہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کو کھینچتے ہیں، اس کو نیچے گرانے کی سازش جو ہے ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ مجھے امپورٹنس دے اور اس کو دوسرے کو کوئی منہ بھی نہ لگائے، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی فرد اس کو عزت نہ دے۔ اور یہ کسی خاص وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، خواہ مخواہ ہی ہو رہا تھا۔ اور ایسے کسی بہن بھائی سے آپ جو ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس نے دل میں یہ ٹھان لی ہوتی ہے کہ اس کو میں نے اوپر تک جانے نہیں دینا، آپ کے خلاف باتیں کرنی، اور یہ ہوتا اس طرح سے ہے۔ آپ نے کوئی بھی بات سیدھے انداز میں کی نا، لیکن وہ گھما پھرا کر الٹا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم شادی سے پہلے بہن بھائی ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی کام کہہ دیا، کسی نے آپ سے کہا اور آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی، مجھے آرام کرنا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو اگر آپ نے یہی بات کسی اپنے ایسے بہن بھائی سے کی نا جو آپ کے لیے دل میں زہر رکھتا ہے، اس نے آپ کی بات کے ساتھ 3-4 اور لگا کے نا سب گھر والوں کو بتانا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں آپ کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر آپ پر یہ ٹیگ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ تو نکمی ہے، کام چور ہے، جان بوجھ کر بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ نہ ہو اور ہر جگہ آپ کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہوں۔
کہ اس نے تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، اور جب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے کبھی بھی اپنی باتوں کو ایکسپلین نہیں کرنا، وضاحتیں نہیں دینی۔ جب آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہو نا، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو مختصر کریں۔ ایک بات ہمیشہ اپنے پلو سے باندھ لیں کہ بات کو ہمیشہ مختصر کیا کریں، زیادہ وضاحتیں دینے سے لوگوں نے آپ کے نہیں ہو جانا۔ آپ جتنا اپنی بات کو بڑھائیں گے، وضاحت دیں گے نا، لوگوں کو اتنا ہی موقع ملے گا آپ کی بات میں سے لقمے نکالنے کا۔ اس لیے مختصر بات کریں، وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری چیز کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ بولا جاتا ہے اور وہ ہمارے اندر جا کے لگ جاتا ہے۔ بہن بھائی سیدھا ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے، بس ایک جملہ بولتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا جی کہ میں ریڈی ہو کر آئی ہوں، اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اچھا کہاں سے تیار ہوئی ہو؟ لگ ہی نہیں رہا کہ تم تیار ہوئی ہو، تمہاری تو شکل ہی ایسی ہے، تم جتنی مرضی تیار ہو جو لگتا ہی نہیں۔ بعض اوقات والدین اور بہن بھائی اس بات کو مذاق جو ہے وہ لیتے ہیں کہ چھوڑ دو، اس کی تو مذاق کرنے کی عادت ہے، تمہیں تو اس کا پتہ ہے، اس کی عادت ہی اس طرح کی ہے۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بات مذاق میں نہیں کی گئی، وہ آپ کو برا محسوس کروانے کے لیے کی گئی، اس لیے وہ بات آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں جی، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی اس کی سائڈ لے رہے ہیں اور پھر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایسی جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کہ اس نے مذاق میں کہہ دیا ہے، آپ نے یہ بات جو ہے اپنے دل اور دماغ میں بٹھانا چھوڑ دینی ہے۔ آپ کے بہن بھائی جتنا بھی آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہو نا، آپ نے اس چیز کو اپنی سٹرینتھ بنانا ہے۔ آپ نے ان جملوں کو سر پر سوار نہیں کرنا اور خواہ سوچتے نہیں رہنا، اس کو اپنی طاقت بنائیں۔ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کو سوچنا جو ہے چھوڑ دیں۔ اور چوتھی چیز کہ شادی کے بعد آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ سے منافقت رکھتے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، آپ کے شوہر نے کچھ کہہ دیا، آپ کے سسرال والوں نے، نند نے کچھ بول دیا، دیورانی جٹھانی نے بول دیا، ان باتوں کو آپ نے نا سمجھی میں بھی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، جن کا بیہیویئر شروع سے ہی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، خاص کر ان کے ساتھ۔ اور کیوں ہوتا ہے یہ کہ شادی کے بعد ایک نیا فیز شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو پرسنل لائف ہے نا اس کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ اور جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ آج میری اور میرے ہسبینڈ کی بحث ہوئی ہے، آپ نے اپنی کسی بہن سے شیئر کر دی، تو وہ فوراً سے ہی بولتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا، کہ یہ انسان تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور پھر کچھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی کہی ہوئی بات کو آپ کے ہی سسرال میں جا کے بتا دیتی ہیں کہ میری بہن کے تو شکوے شکایتیں کرنے کی عادت ہے۔ تو یاد رکھیں کئی دفعہ آپ کے اپنے بہن بھائی بھی آپ کے مسائل میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کا حل نہیں نکالتے بلکہ ان کو زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ اور شادی کے بعد بہنوں کی ایک اور بڑی منافقت جو ہے وہ ہے کہ کمپیریزن شروع کر دیتی ہے۔ کسی کا بڑا گھر ہے، اس کے گھر میں سکون ہے، اس کے شوہر اچھے ہیں، اس کے سسرال والے اچھے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ بہن آپ کو بار بار جتلائے گی، آپ کو بتائے گی، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی، اور کس وجہ سے؟ تاکہ آپ اپنے سکون کو ختم کرتی جائیں اور ٹینشن لیں۔ اب آپ کو سمجھنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں جن بہن بھائیوں کو احساس ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نیچا نہیں دکھاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، وہ آپ کے سامنے شو آف نہیں کرتے بلکہ پیار محبت سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ میری زندگی جو ہے اللہ کا شکر ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے خود سے یہ سوال نہ کیا نا تو آپ کا سکون برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ کمپیریزن ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کی خوشیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بہن یا بھائی آپ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، آپ کو شو آف کرواتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ بھی ایک چیز کو سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں نا ان کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، یقیناً آپ کی زندگی جو ہے سکون ہو جائے گی۔
تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔